ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ پاکستان نے افغانستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ شروع کر دیا ہے، اور اس مرتبہ پاکستان نے افغانستان میں ایک ہسپتال پر حملہ کیا ہے جہاں عام شہریوں کا علاج چل رہا تھا، اور پاکستان کے اس حملے میں افغانستان کی راجدھانی کابل کے ہسپتال میں 400 سے زیادہ افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے، 250 سے زیادہ زخمی ہیں، اور پچھلے ایک مہینے کے دوران کنٹینیو پاکستان افغانستان پر حملے کر رہا ہے، مختلف ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے، افغانستان کے لیڈروں کو مار رہا ہے، اور کل رات میں پاکستان کا جو حملہ ہے اس نے دہشت گردی کی، آتنکواد کی تمام حدوں کو کروس کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر میں پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں 400 افراد مارے گئے ہیں، اور جو افراد مارے گئے ہیں وہ مریض تھے، بیمار تھے، ان کا علاج چل رہا تھا۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایک ہسپتال ہے جس کو عمر نشہ بحالی ہسپتال کہا جاتا ہے، جو نشہ کے عادی ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی نشہ کے ذریعے برباد کر لیتے ہیں، ان تمام لوگوں کا اس ہسپتال میں، اس سینٹر میں علاج کرایا جاتا ہے، 6 مہینے تک کم از کم رکھا جاتا ہے، اور 2000 کی کیپیسٹی ہے اس ہسپتال کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں 2000 کی جگہ کبھی 4000 افراد ہوتے ہیں، کبھی 5000 ہوتے ہیں، اور ان سب کو علاج کی سہولت دی جاتی ہے، ان کو بہتر کیا جاتا ہے، اور پاکستان نے اسی ہسپتال پر حملہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اب یہ تعویل کی جا رہی ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے ٹھکانے پر حملہ کیا جہاں پاکستان پر حملہ کرنے والے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، یا جہاں تحریک طالبان پاکستان کے ورکر موجود تھے، شدت پسندوں کے ٹھکانے پر ہم نے حملہ کیا ہے، ہم نے ہسپتال پر حملہ نہیں کیا ہے۔ لیکن دنیا بھر کی میڈیا نے ثبوت پیش کر دیا ہے اور پاکستان کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ جس بلڈنگ پر، جس عمارت پر تم نے حملہ کیا وہ ایک ہاسپٹل ہے، سویلین ہسپتال ہے، وہاں عام لوگوں کا علاج ہو رہا تھا، اور عام شہریوں کی تمہارے حملے میں ہلاکت ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کو نہ تو شرم آتی ہے، نہ اس کے اندر غیرت ہے، اور وہ افغانستان کو کمزور سمجھ کر جب چاہتا ہے بمباری کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، پاکستان جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اس کی بنیاد پڑی ہے، امریکہ کے ایجنڈا پر عمل کرتے ہوئے، اسرائیل کے ایجنڈا پر عمل کرتے ہوئے، وہ جب چاہتا ہے افغانستان میں بمباری شروع کر دیتا ہے، اور کل رات بھی پاکستان نے وہی کیا۔ اس نے اپنی ایئر فورس کے ذریعے، اپنے جنگی طیاروں کے ذریعے کابل جا کر وہاں ایک عمارت پر بم گرانا شروع کر دیا، اور پورے ہسپتال کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہسپتال کی جو تصویریں سامنے آئی ہے، جو آگ لگی ہوئی عمارتوں میں، اسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، بہت سارا ویژولز میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا۔ ہسپتال کے اندر کی تصویریں سامنے آئی ہے کہ جو بیڈ ہے وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہے، جہاں ان کا علاج چل رہا تھا، رات میں وہ سو رہے تھے، اور پاکستان نے بمباری کر کے، میزائل گرا کر کے ان معصوموں کو شہید کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آہو گریہ کر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی لاشیں جلی ہوئی ہے۔ اور یہ پاکستان نے کیا ہے جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے، اور افغانستان پر اس نے حملہ کیا ہے، رمضان میں حملہ کیا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا تھا اسی وقت پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور پورے مہینے تقریباً پاکستان افغانستان پر حملہ کرتا رہا ہے۔ امہ سیوا ٹرسٹ نے ملا ٹائمز کے ساتھ مل کر اس سال رمضان میں 1000 سے زیادہ ضرورت مند افراد تک راشن پہنچایا ہے۔ کئی جگہوں پر امہ سیوا ٹرسٹ کی طرف سے افطار کی تقسیم کی گئی ہے، غریب اور مستحق افراد کو عیدی کے لیے نقد رقم دی گئی ہے، کئی بیمار افراد کے علاج کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کی دوسری ضروریات بھی پوری کی گئی ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مستحق افراد تک بھی مالی مدد بھیجی گئی ہے۔ کچھ مستحق طلباء کو اسکالرشپ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ آپ بھی امہ سیوا ٹرسٹ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مستحق لوگوں تک مدد صحیح انداز میں پہنچا رہا ہے، اور ایسے اداروں کو ہماری بھرپور حمایت ملنی چاہیے۔
ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی دہشت گردی دنیا کے سامنے نہیں آ پا رہی تھی. اس خبر پر زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی تھی کیونکہ ادھر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے, وہاں عام سویلینز کو بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے, اور ادھر پاکستان یعنی جو امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران میں کر رہا ہے وہی کام امریکہ کے اشارے پر پاکستان افغانستان میں کر رہا ہے. پورے رمضان میں اس نے 100 سے زیادہ بے گناہوں کو مارا, اور آج ایک ہسپتال پر حملہ کر کے اس نے 400 بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. افغانستان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا بیان سامنے آیا کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے, انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے, اور اب افغانستان چپ نہیں رہے گا. اس معاملے کو وہ عالمی عدالت میں لے کر جائے گا. ادھر پاکستان کی بے شرمی دیکھیے, پاکستان کی میڈیا کی بے شرمی دیکھیے. پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں, جو اٹیک ہوتے ہیں, اس کے پیچھے افغانستان کی حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور افغانستان کی حکومت نے ہمیشہ کہا کہ تمہارے پاس میزائل ہے, ٹیکنالوجی ہے, ایجنسی ہے, تمہارے پاس رڈار ہے, تمہارے مقابلے میں ہماری عسکری طاقت, ہماری فوجی طاقت 1% بھی نہیں ہے. اگر تمہاری سرزمین پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان حملوں کو تم روکو, ان حملوں کو ناکام بناؤ, تم پکڑ کر لاؤ اور بتاؤ کہ شخص نے افغانستان سے جا کر تمہارے اوپر حملہ کیا یا افغانستان کی طالبان حکومت نے کسی طرح کا اس کو سپورٹ کیا ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے. بس پاکستان افغانستان میں اپنی دادا گیری کر رہا ہے, جس طرح امریکہ پوری دنیا میں اپنی دادا گیری کرتا ہے, اور امریکہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جہاں چاہیں گے, جس پر چاہیں گے حملہ کر دیں گے. اسی طرح کی دادا گیری پاکستان افغانستان میں کر رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ افغانستان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, افغانستان کے پاس عسکری طاقت نہیں ہے, اس کے پاس منظم آرمی نہیں ہے, افغانستان کے پاس نیوی نہیں ہے, تو ہم جیسے چاہے افغانستان پر حملہ کریں اور افغانستان کو ہم پاکستان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دے. اور افغانستان نے ٹھان رکھی ہے کہ اس نے امریکہ کو یہاں سے نکلنے پر, جھکنے پر مجبور کیا ہے, تو پاکستان کو بھی وہ جھکنے پر مجبور کرے گا. لیکن افغانستان پاکستان پر ویسا حملے نہیں کر رہا ہے, وہ اسلام کے ناطے, مذہب کے ناطے پاکستان کو معاف کر رہا ہے. اور یہ پاکستان ہے جو اپنی عادت سے سدھرنے کو تیار نہیں ہے. چین کی حکومت کا بیان سامنے آیا ہے. چین کی وزارت خارجہ نے دونوں ملکوں سے تحمل رکھنے کی اپیل کی ہے. چین نے ثالثی کا فریضہ نبھانے کی بھی کوشش کی ہے. چین کے جو ایلچی ہے وہ افغانستان اور پاکستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں کہ کیسے ان دونوں ملکوں کے درمیان جو تنازع ہے اس کو ختم کیا جا سکے. پچھلے دنوں میں قطر میں اور ترکی میں باضابطہ میٹنگ ہوئی تھی, مذاکرہ ہوا تھا, اور مذاکرات کے دوران طے ہو گیا تھا کہ اب پاکستان افغانستان پر حملے نہیں کرے گا اور افغانستان کا حملہ بھی پاکستان پر نہیں ہوگا. لیکن پاکستان ابھی تک وہاں حملے کر رہا ہے اور حملہ کر کے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. افغانستان کی صورتحال اور سچویشن بہت زیادہ خراب ہے, اور اس مشکل گھڑی میں آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے. افغانستان کو, افغانستان کی طالبان حکومت کو اور پاکستان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے, ورنہ دنیا کی جو رائے عامہ ہے, دنیا کا جو مزاج ہے, وہ دھیرے دھیرے مزید پاکستان کے خلاف ہو جائے گا. ایسے بھی پاکستان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے امت مسلمہ میں, اور اگر پاکستان کی یہی حرکت رہی تو جو بچی کھچی ویلو ہے پاکستان کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. ادھر پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, انہوں نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے, خواہ وہ راشد احمد ہو یا دوسرے افغانستان کے کھلاڑی ہو. ان سب نے پاکستان کے اس حملے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجیے. موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے, اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو, اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا.